تو وہ کنیکٹ جو ہے نا کہ بندہ ٹی وی بند کرنے کی نوبت نہ ہو, وہ سننا چاہے, کیونکہ آپ کنیکشن ہے بٹوین دا لائیو ایکشن اینڈ دا ویور ایٹ ہوم. آئی تھنک دونوں چیزیں مشکل بھی ہیں, بٹ اگر محنت کی جائے تو بہت انجوائے. اب تو کمنٹری کے لیے اسٹیٹسٹیشین ساتھ ہوتے ہیں, آپ کو سارے اسٹیٹس پرووائڈ کر دیتے ہیں. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. اپنے یوٹیوب چینل MIB اسپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ. آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب ریڈیو کامنٹری ہوتی تھی اور لوگ جو ہے وہ ریڈیو سیٹ کان سے لگائے رہتے تھے. پھر ایک ایسا زمانہ آیا کہ کیری پیکر سرکس کے بعد, چینل 9 کے بعد کرکٹ اتنی پروموٹ ہوئی کہ کرکٹ کی کامنٹری ہر آدمی سنتا تھا. لیکن اب کچھ عرصے سے ویمن کامنٹیٹر جو ہیں وہ کرکٹ کی فیلڈ میں آ رہی ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عروج ممتاز, پاکستان کی فارمر کیپٹن, پاکستان کی ویمن ٹیم کی فارمر کیپٹن, اور ماشاءاللہ سے کامنٹری میں عروج نے اپنا نام بنایا بہت مختصر سے وقت میں. ابھی حال ہی میں ساؤتھ افریقہ میں جو SA 2020 ہوئی تھی وہاں انہوں نے جا کر کامنٹری کی. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ ویمن کرکٹرز کا کرکٹ کامنٹری میں آنا کرکٹ کے لیے کتنا سود مند ہے. عروج, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیں کہ یہ ویمن کرکٹرز جو کامنٹری میں آ رہی ہیں, یہ کانسیپٹ آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتی ہیں؟ فرسٹ آف آل مرزا بھائی شکریہ. دیکھیں میرے نزدیک اگر آپ دیکھیں کہ گلوبلی کرکٹ کے اندر اب اچھی خاصی فیمیل کامنٹیٹرز یا براڈ کاسٹرز اٹیچ ہو گئی جو ایک کانسٹنٹ حصہ ہیں کسی بھی براڈ کاسٹنگ کا. تو میرے نزدیک یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو میرٹ اگر وہ ٹک کرتا ہے اس باکس کو تو پھر ضروری ہے, کیونکہ آپ نالج فارمر پلیئرز لے کر آتی ہیں, ان کی ڈلیوری فرق ہوتی ہے, اور آپ ایک نیا پوائنٹ آف ویو لے کر آتے ہیں گیم کے اندر. کیونکہ جو کرکٹ کھیلی ہوئی ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ فیسٹس کھیل سکتے ہیں, بٹ کامنٹری کے اندر آئی تھنک وہ آنا بڑی اچھی چیز ہے. اور پاکستان میں آپ نے بات کی کہ اب میرے ساتھ ثنا مرینا بھی ہیں, زینب اوبویسلی پریزنٹنگ کرتی ہیں, تو یہ ایک اچھا کمبینیشن یہاں پر بن گیا ہے, اینڈ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ فار پاکستان کرکٹ آلسو. آپ کیا سمجھتی ہیں, پریزنٹیشن زیادہ ڈیفیکلٹ کام ہے یا کامنٹری زیادہ ڈیفیکلٹ کام ہے؟ دیکھیں دونوں اپنی جگہ بہت ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ آپ نے جس طرح ابھی SA 20 کا ذکر کیا, وہاں پر میں نے پریزنٹنگ بھی کی تھی اور کامنٹری بھی کی تھی. حال میں ایک آدھ دفعہ جب شاید زینب اور ہم لوگ 2 کروز میں تھے تو میں نے HBL PSL میں بھی پریزنٹنگ کا کام کیا تھا. دونوں مشکل اس طرح سے کہ دیکھیں جواب دینا نا وہ زیادہ آسان ہے. آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, میں نے جواب دے دیا. تو پریزنٹنگ میں جب آپ ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ آسان ہوتا ہے. پریزنٹنگ اس طرح سے مشکل ہے کہ آپ ڈائریکٹر کو بھی سن رہے ہیں, آپ پروڈیوسر کو بھی سن رہے ہیں, آپ نے گیسٹ سے سوال بھی لنک کرنا ہے, اس کا جواب بھی سننا ہے, اوپننگ کلوزنگ کرنی, اور آپ ساری چیزیں اسکرین کے سامنے کر رہے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ از ڈیفیکلٹ اس طرح سے. کامنٹری کا یہ کہ کامنٹری کا جو ڈسپلنز ہیں, جس طرح سے ٹون آف وائس کی بات ہو گئی, ڈلیوری کی بات ہو گئی کہ کب آپ نے وہ اتار چڑھاؤ کو فالو کرنا ہے, پلس دا ایکچوئل نالج آف دا گیم, وہ بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے آپ گیم کو ریڈ کریں اور آپ کیا ویلیو ایڈ کر رہے ہیں جو گھر بیٹھا ہوا پلیئر ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ نے ایک لے مین لیول پہ کرنی ہے, کیونکہ گھر بیٹھا ہوا فارورڈ کیپٹن یا پاکستان نہیں کھیلا ہوا یا انگلینڈ نہیں کھیلا ہوا ہے. تو وہ کنیکٹ جو ہے نا کہ بندہ ٹی وی بند کرنے کی نوبت نہ ہو, وہ سننا چاہے, کیونکہ آپ کنیکشن ہے بٹوین دا لائیو ایکشن اینڈ دا ویور ایٹ ہوم. آئی تھنک دونوں چیزیں مشکل بھی ہیں, بٹ اگر محنت کی جائے تو بہت انجوائے. اب تو کمنٹری کے لیے اسٹیٹسٹیشین ساتھ ہوتے ہیں, آپ کو سارے اسٹیٹس پرووائڈ کر دیتے ہیں. پہلے ایک زمانے میں اسٹیٹس خود کمنٹیٹر لایا کرتے تھے, تو ناؤ یو تھنک دیٹ اٹ ہیز بیکم کوائٹ ایزیئر ایز کمپیئرڈ ٹو دوز ڈیز when the commentator used to do their stats by themselves. آئی تھنک اٹس ڈیفینیٹلی ایزیئر, کیونکہ آپ کو پھر اس چیز کی فکر نہیں کرنی پڑتی. حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی پڑھائی پھر بھی خود کر کے آتے ہیں, اپنے اسٹیٹس کر کے آتے ہیں, کیونکہ کون سا اسٹیٹ ریلیونٹ ہے, کس وقت اس کی ڈلیوری کرنی ہے, وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. بٹ آئی تھنک گیم اب تھوڑی زیادہ چینج ہو گئی ہے صرف اسٹیٹس کی نسبت. اگر آپ دیکھیں جس طرح کہ خاص طور پہ شارٹر ورژن میں, فار دیٹ میٹر آپ لانگر ورژن کی بھی بات کریں, تو جس طرح انگلینڈ نے ٹیسٹ کرکٹ کو ایوالو کیا ہے, تو اسٹیٹس کہتے ہیں نا کبھی کبھار آلموسٹ آؤٹ آف دا ونڈو والی بات بھی جاتے ہیں, بٹ اسٹیٹس کی اپنی جگہ ضرور ہے, اس کی ڈلیوری اپنی جگہ ہے, بٹ اٹس بیکم لارج ان دی لیٹر. اب پاکستان سے آپ انٹرنیشنل لیول پر گئی ہیں, SA 2020 میں کی, بے شمار کرکٹرز ہیں. انجم چوپڑا جو ہے وہ انڈیا کی ہیں, پھر ایشا گوہا وہ تو پریزنٹیشن بھی کرتی ہے, کامنٹری بھی کرتی ہے, پھر نیوزی لینڈ میں بھی ہے, انگلینڈ میں بھی ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اب ود دا پیسج آف ٹائم یہ ویمن کرکٹ کامنٹیٹرز دے آر اسٹارٹنگ ٹو ڈومینیٹ دا کامنٹری؟ دیکھیں یہ وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فار دا لانگسٹ ٹائم میل کرکٹرز ہی صرف ویمنس کرکٹ کے اوپر بھی کامنٹری کر رہے تھے ان دی ارلیئر پارٹ آف دا ڈیز. تو یہ کہہ سکتے ہیں ایک اچھا مکس ہے,
विमेन क्रिकेटर्स या ब्रॉडकास्टर्स लोग डोमिनेट तो नहीं करी, बट आई एम श्योर एक लेवल प्लेइंग फील्ड ज़रूर क्रिएट हो गया है जहाँ एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ व्हाट दे ब्रिंग टू द टेबल इन टर्म्स ऑफ वर्क. ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी वहाँ हमने कोई फिल इन द ब्लैंक करना है, वो इसलिए वहाँ पर है क्योंकि वो एक्चुअली वो क्वालिटी लेकर आती हैं और जैसा मैंने कहा अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आती हैं. तो एक अब अच्छा लगता है कि डजेंट मैटर कि मेल है कि फीमेल है, वो ब्लेंड उस तरह से क्रिएट होता है कि कौन बेहतर ब्रॉडकास्टर है. आई थिंक प्राइमरीली वो मेरिट होना चाहिए कि किसी भी पैनल को जब आप बनाते हैं और कौन किसके साथ कॉम्प्लीमेंट करता है. आप आई एम श्योर जब हम सुनते हैं टीवी पे तो कोई अगर 2 या 3 इनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी होती है, उनका टू एंड फ्लो बहुत अच्छा होता है, तो वो भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इन द पैनल. कभी ऐसा भी होता है कि कोई इख्तिलाफ करे आपसे ड्यूरिंग द कमेंट्री, तो फिर उस वक्त क्या सिचुएशन होती है? देखिए एवरीबॉडी हैज अ राइट टू देयर ओन ओपिनियन और आई थिंक उसके अंदर फंडामेंटल चीज ये कि वी शुड ऑल एग्री टू डिसएग्री. आपका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है, तो बिल्कुल, और हम इसीलिए बैठे होते हैं क्योंकि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज लेकर आ रहे होते हैं. तो उसमें कभी कभार इंटरेस्टिंग ये होता है कि वो सामने वाला किस नौयत तक जा रहा है आपको वो बात मनवाने के लिए, तो वो आपका अपना ओपिनियन है. और मजा तब आता है जब वो मैच में एक्चुअली एक ओपिनियन की तरफ कोई अगली बॉल पे जिस बात पे डिस्कशन हो रहा था वो हो जाता है. बट कभी कभार ये होता है कि समटाइम्स पीपल कैन फोर्स इट, बट आपका अपना ओपिनियन है. आई थिंक एवरीबॉडी शुड. आखिरी सवाल के आपने बाहर भी कमेंट्री की, पाकिस्तान में भी कमेंट्री की, और आप क्योंकि खुद क्रिकेट खेल चुकी हैं, विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन रहती है, तो इसका कितना फायदा है क्रिकेट खेलने का और ज्यादा एंजॉय कहाँ किया कमेंट्री करने? देखिए 100% इसका फ़ायदा तो है क्योंकि आपने जब गेम खेली हुई है तो आपका जो वो एक डिपार्टमेंट है नॉलेज ऑफ द गेम वो फिर और कप्तानी की हुई, तो आई थिंक थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट होता है कि आप रीड कर लेते हैं गेम थोड़ा सा अहेड, तो वो तो फ़ायदा 100% है. इंजॉय कमेंट्री में मैंने आई थिंक एक तो जो आप कहते हैं ना एक रिलेशन बिल्डिंग करते हैं, इतने बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स के साथ ईएन बिशप के साथ काम किया, नासिर हुसैन, माइकल एथरटन के साथ काम किया, जो मेरे हिसाब से कमेंट्री की फील्ड में टॉप के बिल्कुल है. वो इंग्लैंड की बड़ी टेस्ट सीरीज में काम किया, तो वो अपॉर्चुनिटी. बट जिस तरह से ये लोग आपको बिल्कुल एज अ इक्वल कॉलीग ट्रीट करते हैं ना, उसमें फिर बहुत ज़्यादा बेहतर फील होता है कि वो आपकी चीज़ जो आप टेबल पे लेकर आए उस चीज़ को वैल्यू और रिस्पेक्ट करते हैं. बट जो आई थिंक बाबर आजम की जो 100s की कॉल, आई थिंक जस्ट बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम हो गया था. वो उसकी जो टेस्ट की 100 थी वो भी तकरीबन आई थिंक 20 से 21 इनिंग्स के बाद उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की थी. फिर जो यहाँ पर उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो आखिरी ओवर में उसको 15 रन चाहिए थे, जिस तरह से वो हुए थे, तो आई थिंक आई वाज वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि उस मौके पे मैं वहाँ पर मौजूद थी. तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, खासतौर पर पाकिस्तान आवाम इतनी जज्बाती और पैशनेट है ना, तो वो आई थिंक आज तक फॉलो थ्रू. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया. उरूज ऐसी शाइन करती रहे स्क्रीन पर. उरूज मुमताज पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट कमेंटेटर, बहुत कम से कम मुख्तसर से अरसे में इन्होंने अपनी जगह बनाई है. विश हर ऑल द बेस्ट.